السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے اور آپ نے اپنا پریویس لیکچر جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اور اب ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو سوچنے کے لیے ایک ٹاپک دے رہی ہوں، ایک بات کر رہی ہوں، اور اس پہ آپ ضرور سوچئے گا۔ دنیا کی جتنی بھی مشینیں، جتنے بھی میکانزم کو انسان اب تک جان چکا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ جو مور کمپلیکیٹڈ مشین جو انسان نے ڈسکور کی ہے وہ ہے ہیومن برین، انسان کا دماغ۔ یہ اس کے تمام سیلز اتنی کمپلیکیشن کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ سائنس ابھی مکمل طور پر ہیومن برین کو نہیں سمجھ سکی تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اور اب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف اسی پہ غور کریں تو آپ کے لیے یہی اٹ از سو امیزنگ۔ ہم نے کل تھیلمس کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم ہائپو تھیلمس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں بے حد مصروف ہیں، آپ کی پوری طرح سے کنسنٹریشن ہے، لیکن اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا گلا خشک ہے اور آپ کو پیاس لگی اور آپ نے اٹھ کے پانی پینا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں؟ جب ایک کام ہے، آپ اتنی طرح فوکس ہو کے کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہے یا آپ کو یہ کہتی ہے یا یہ ریئلائز کروا رہی ہے کہ آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے؟ تو یہی آج کے سمجھ لیں ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان کے دماغ میں جو ریجن ہے جس کو ہائپو تھیلمس کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ یہ لائز ابو مڈ برین اینڈ جسٹ بلو تھیلمس۔ تھیلمس کے نیچے یہ مڈ برین کے ساتھ یہ واقع ہوتا ہے۔ ان ہیومن انسانوں میں اٹ از رفلی سائز آف این ایلیمنٹ۔ عام طور پر اس کا سائز ایک بادام کے جتنا ہوتا ہے۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف ہائپو تھیلمس از ٹو لنک نروس سسٹم اینڈ اینڈوکرائن سسٹم۔ اس کا مقصد کیا ہے نروس سسٹم کو اینڈوکرائن سسٹم کے ساتھ ملانا؟ یہ چیز اس کو سرسری گزرنے والی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، ہم سب جس بات محسوس کرتے ہیں، کوئی چیز ہے جسے دیکھ کے خوف محسوس ہو، سپوز خدا نخواستہ آپ سنیک دیکھتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر متعلقہ ایموشنز پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ڈر محسوس ہو رہا ہے تو جسم شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور انسان چیخنا چلانا شروع کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور جو نروس سسٹم ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، سپوز کے سامنے جیسے کہ پلاسٹک کا سانپ پڑا ہے، یہ کھلونا ہے، تو نروس سسٹم یہ ریئلائز کروائے گا کہ نہیں، یہ تو آرٹیفیشل ہے۔ اور اگر ریئل سنیک ہے تو یہ نروس سسٹم جو ہے، یعنی نروس سسٹم یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ جو ڈینجر ہے اس کی نیچر کیا ہے، یعنی حقیقتاً وہ کیا ہے۔ جب نروس سسٹم اس ڈینجر کو ریئلائز کرتا ہے تو پھر اینڈوکرائن سسٹم جو ہے اس میں سے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو ہمیں ڈر، خوف، خوشی وغیرہ مختلف جو ایموشنز ہیں وہ محسوس کرواتا ہے۔ تو ان کا آپس میں جو لنک ہے نروس سسٹم کا اور اینڈوکرائن سسٹم کا، یہ ہائپو تھیلمس میں واقع ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آگے آپ کو پتا ہے کہ اٹ کنٹرول دا سیکریشن آف پیچوٹری گلینڈ۔ یہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے اس کی سیکریشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا رہ جائے یا بہت لمبا ہو جائے تو اکثر آپ نے سنا کہ سر پہ چوٹ لگ گئی، کچھ اس طرح کر کے نا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے اسی حصے پہ اگر خدا نخواستہ چوٹ لگے یا اس کی سیکریشنز، تو پھر قد کا جو مسئلہ ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ یہ پیچوٹری گلینڈز کے جو ہارمونز ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اٹ آلسو کنٹرولز فیلنگ سچ ایز ریج، پین، پلیئر اینڈ سوری۔ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ یہ مختلف قسم کے جو ہماری فیلنگس ہے، غم، خوف، غصہ وغیرہ، ان چیزوں کو بھی یہی محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم نے فور برین میں تھیلمس کے بارے میں پڑھ لیا، ہائپو تھیلمس کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے، لیکن ہم لوگ تو جیسے مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری امیجینیشنز ہوتی ہیں، ہماری ریزننگ پاورز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے ہماری کریٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور ہماری میموری ہوتی ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بھی تو دماغ کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہاں واقع ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ سیریبرم ہے، یہ چونکہ نیو ٹاپک ہے اب، اور سیریبرم کے جو دو پارٹس ہیں، اس کو اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ اخروٹ کی مانند لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح اس کے دو پارٹس بنے ہوتے ہیں، اس کے بھی اسی طرح سے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں
اور کیا کیا اس کی فنکشننگ ہے اور کون کون سے اس کے ایریاز کون سے کام کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا نیا ٹاپک ہے، اس کو ہم کل شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔